ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو، یعنی اس تہذیب کے پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے۔ مذہب سے دشمنی، مذہب سے بغض، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی نفی۔ آج جو ایک ورلڈ سویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت ہے۔ خدا کی اہمیت نہیں ہے، ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں۔ ہاں، اہمیت کائنات کی ہے، غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، ایکسپلائٹ کرو، قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو، اس کو استعمال کرو، ہوگا خدا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو اس بحث کو۔ اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی ہے۔ اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے، مادے کی ہے۔ روح ہوگی کوئی شے ہمیں نہیں پتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مادے کی اور جسم کی ہے، اس کی فکر کرو۔ اسی طریقے سے حیات دنیاوی، اصل شے حیات دنیاوی ہے، اس کو بناؤ، سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر سٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو اور ہر چیز کو، لیکن حیات اخروی ہوگی، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کی شے کائنات ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابری، اور یورپ سے ابری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی۔ جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا، جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا، یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے، غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا، ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت تھے، اب کسی اور کی ریت ہو گئے۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے، یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہیں، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا، وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجئے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پسپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی، ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹامک وار ہو جاتی تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا معاملہ، ختم ہو کر رہ جائے گی چیز۔ اور یہ چیز جو ہے یہ
بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی، یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے. اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی. لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا. امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے. اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروں سے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی. اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں. ایسے انسانوں کا حال ہوگا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا. اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیحی کی، اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے. اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے. ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے ہیں، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا ہے. اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی، باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا من لدنہ، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی. جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے. اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم.